الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ قرار قلب ہے مومن کی جان ہے قرآن، قرار قلب ہے مومن کی جان ہے قرآن، ہماری روح ہمارا نشان ہے قرآن۔ ہر ایک شاہ کی حقیقت کا ذکر ہے اس میں، بڑے سے بڑا کوئی بادشاہ کوئی سردار کہیں بھی ہوا، جب بھی ہوا، کوئی ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن کے اندر نہیں۔ ہر ایک شاہ کی حقیقت کا ذکر ہے اس میں، نہ سمجھو تم کہ فقط داستان ہے قرآن۔ ہے کائنات کا ہر علم اسی میں پنہاں، ہے کائنات کا ہر علم اسی میں پنہاں، خدا کے فضل کا بین نشان ہے قرآن۔ ہر ایک دور میں، ہر ایک دور میں ہر قوم کے لیے ہے مفید، ہر ایک دور میں ہر قوم کے لیے ہے مفید، ہدایتوں کا مکمل جہان ہے قرآن، ہدایتوں کا مکمل جہان ہے قرآن۔ عمر نے لایا تھا ایمان، سمجھ آ گئی ہے؟ جن کو نہیں آئی وہ بھی غور کرے میں کیا کہنے لگی ہوں۔ عمر نے لایا تھا ایمان، سن کے ایک آیت، ذرا سوچئے، عمر نے لایا تھا ایمان، سن کے ایک آیت، یقین مانیے ایمان کی جان ہے قرآن، یقین مانیے ایمان کی جان ہے قرآن۔ اور اسی کے تحت بناتے ہیں ملک میں قانون، اسی کے تحت بناتے ہیں ملک میں قانون، جہاں میں آج بھی یوں حکمران ہے قرآن۔ اور لطف اندوز ہونے والی بات، فخر کرنے والی بات یہ ہے کہ ضعیف ہو نہ سکے گی کبھی کوئی آیت، ضعیف کا مطلب بوڑھی پرانی، ضعیف ہو نہ سکے گی کبھی کوئی آیت، جوان رہے گا جوان تھا جوان ہے قرآن۔ ضعیف ہو نہ سکے گی کبھی کوئی آیت، جوان رہے گا جوان تھا جوان ہے قرآن۔ اور بڑے ہی شوق سے عثمان غنی نے دی ترتیب، بڑے ہی شوق سے عثمان غنی نے دی ترتیب، کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ امت کی جان ہے قرآن۔ اللہ کرے کہ ہماری بھی جان بن جائے۔ وہ جانتے تھے کہ امت کی جان ہے قرآن، اور عبادت اس کی تلاوت ہے، عبادت اس کی تلاوت ہے، دیکھنا اس کا یوں نیکیوں کا حسین گلستان ہے قرآن۔ اور حروف ایسے ہیں، ایک ایک حرف
حروف ایسے ہیں اس میں کہ ہے شفا ان میں، حروف ایسے ہیں اس میں کہ ہے شفا ان میں، کلام رب کا نبی کی زبان ہے قرآن، کلام رب کا نبی کی زبان ہے قرآن۔ اور ہمیں ضلال کے خنجر بھی کاٹ سکتے نہیں، ہمیں ضلال کے خنجر بھی کاٹ سکتے نہیں، یقین ہے عینی کہ حق کا نشان ہے قرآن، کلام رب کا نبی کی زبان ہے قرآن، ہمارے واسطے رب کا بیان ہے قرآن، یوں نیکیوں کا حسین گلستان ہے قرآن، اور جوان رہے گا، جوان تھا جوان ہے قرآن انشاءاللہ۔ ہم نغمہ قرآنی ہر فرد کو ہم اس کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا
إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق الله العظيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور بے شک یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا. یہ کون فرما رہا ہے؟ کون فرما رہا ہے؟ اللہ پاک. کسے فرما رہا ہے؟ ہم سب سے، اپنے بندوں سے یہ فرما رہا ہے، اپنا تعلق بتا رہا ہے کہ میرا اور تمہارا تعلق کیا ہے، کہ میں تمہارا خالق ہوں، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے. ایک ماں اللہ کے حکم سے پیدا کرتی ہے نا، ماں تو صرف پیٹ میں رکھتی ہے، باقی سارا کچھ کون کرتا ہے؟ اللہ. تو ساری زندگی بچوں کو ماں کیا کہتی ہے؟ میں نے تمہیں پیدا کیا، میں تمہاری ماں ہوں. یہ جملہ کتنا اثر کرتا ہے؟ بچہ گستاخی کرے، بڑا ہو کے بوڑھا ہو کے بیٹا بدتمیزی کرے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھے، اکڑ دکھائے، ایک دفعہ جب زور سے ماں کہتی ہے نا کہ میں تیری ماں ہوں، تو وہ ایک دفعہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ یعنی اس رشتے کے اندر کتنی جان ہے، کتنا روب ہے کہ ماں جب اپنی ذمہ داریاں اور اپنے احسانات اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو یاد دلانا چاہتی ہے تو وہ ایک ہی بات کہتی ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، تو نے مجھے پیدا نہیں کیا. ایسے ہی ہے نا؟ کتنا فرق پڑتا ہے. تو وہ جو ماں کہہ رہی ہے نا میں نے تمہیں پیدا کیا، اس ماں کے پیدا کرنے میں بھی رب بھی تھا. اب میرا یہ سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ ذرا اس جملے کے اندر زور محسوس کریں کہ زور کتنا ہے. اگر ماں یہ کہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا تو زور کتنا پیدا ہوتا ہے جب رب کہے کہ ہم نے تمہیں سب کو پیدا کیا. تو سوچنا پڑے گا نا پھر ہمارا اور رب کا تعلق کتنا مضبوط ہے. اور یہ جملہ سن کر ہمیں کس طرح سرنڈر کرنا چاہیے، کس طرح جھک جانا چاہیے، کس طرح باادب ہو جانا چاہیے، کس طرح فرما بردار ہو جانا چاہیے کہ ہمارا پالنے والا، پیدا کرنے والا وہ ہے. وہ ماں کے پیٹ میں پیدا کرنا چاہتا تھا تو اس نے وہاں پیدا کر لی. اگر وہ کسی پتھر پہ رکھ کے ہمیں پیدا کرنا چاہتا وہاں بھی کر لیتا. وہ ماں کے پیٹ کا محتاج نہیں تھا، یہ ایک اس کی حکمت تھی. اس کے تعلقات کے اندر ایک حکمت اور ایک نظام تھا جو اس نے چلانا تھا. تو اس نے بچے کو پیدا کرنے کے لیے ماں کا پیٹ چنا. وہ چاہتا تو باپ کے پیٹ سے پیدا کر لیتا، کون روک سکتا تھا؟ وہ چاہتا تو بغیر کسی پیٹ کے پیدا کر لیتا، کون روک سکتا تھا؟ لیکن اللہ نے بڑے خوبصورت انداز میں
ہمارے رشتوں کو جوڑا، ہمارے تعلقات بنائے تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ نتھی ہو جائے، ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جڑے ہوئے ہوں کہ زندگیاں چلانا آسان ہو جائے۔ اگر یہ رشتے ہمیں جوڑ نہ دیتے تو یہ زندگیاں نہ چلتی، یہ نظام نہ چلتا۔ کتنا خوبصورت، اب اللہ کے اس لفظ کی خوبصورتی کا آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اللہ کے اس لفظ کے اندر کتنی جان ہے، کتنی پاور ہے، اور ہمارے لیے کتنی محبت ہے، کتنا رعب ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر پیدا کیا تو اگلا احسان کیا کیا، ثم صورناکم، پھر ہم نے تمہاری شکل و صورت بنائی، اور شکل و صورت بنانے میں بھی وہ کسی کا پابند نہیں تھا۔ وہ ہمارا جسم انسان والا بنا کے اوپر شکل سانپ کی رکھ دیتا، تو ہمارا جسم انسان والا بنا کے اوپر شکل گدھے کی رکھ دیتا، کتے کی رکھ دیتا، سور کی رکھ دیتا، ساری شکلیں اس نے رکھی ہیں نا۔ اور اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو جاتا، کوئی تھی مداخلت، کوئی سفارش نہیں، تو ذرا ان لفظوں کے اندر اللہ کی محبت کو محسوس کریں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں شکل دی، صورت بنائی تمہاری، اور شکل صورت ایسی بنائی کہ ساری کائنات کی صورتیں تمہاری صورت پہ قربان کر دیں۔ اور کیوں بنائی؟ تمہاری شکل ایسی، صورت ایسی کیوں بنائی؟ اللہ ساری کائنات میں اپنے محبوب کا جلوہ دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جیسی شکل میں نے اپنے محبوب کی بنائی ہے تو ویسی شکلیں محبوب کے غلاموں کی بنا دوں کہ ہر طرح محبوب کی شکل کا جلوہ بکھرا رہے۔ سب سے پہلے تو آج اپنے رب کے ساتھ اس اینگل سے اپنا تعلق قائم کر لیں کہ اس رب نے ہمیں کتنے پیار سے بنایا۔ پھر اللہ فرمایا ثم قلنا، پھر ہم نے فرمایا للملائکہ، فرشتوں سے، اسجدوا لآدم، وہ جو ہم سب کی پہلی شکل تھی، وہ جو ہم سب کی ابتدا تھی، جس کا نام آدم تھا، سب سے پہلے اس کو بنایا، پھر اس کی کاپیاں ساری کائنات میں پھیلا دی۔ تو جب وہ پہلی شکل بنائی، اللہ فرما رہا ہے ہم نے اس کو اتنا بڑا درجہ دیا، اتنا بڑا مقام دیا کہ اس کو بنانے کے بعد ہم نے سارے فرشتوں سے کہا کہ اسجدوا لآدم، آدم کی عظمت، آدم کے علم، آدم کی شان کے سامنے آ کے سجدہ کرو۔ فسجدوا، اللہ کا حکم ملا تو تمام فرشتے یکدم سجدہ ریز ہو گئے، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، لم یکن من الساجدین، نہ ہوا وہ سجدہ کرنے والوں میں، وہ اکڑ کے کھڑا رہا، سب کے سب سجدے میں چلے گئے، وہ اکیلا کھڑا رہا۔ سجدہ نہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پوچھا، قال، اللہ نے فرمایا، ما منعک، کس شے نے تجھے روکا، اللہ تسجد، کہ تو سجدہ نہ کر، اذ امرتک، جب کہ میں نے تجھے حکم بھی دیا۔ تو اب سنیے شیطان کا جواب سنیے، اس نے کہا کہ انا خیر منہ، یہ جو تو نے آدم بنایا نا، اکڑ دیکھیں، اکڑ کا جواب دیکھیں، اور وہ بدبخت یہ بھی بھول گیا کہ جس نے آدم کو بنایا اسی نے مجھے بنایا، اور آج اگر میرا نام و نشان مٹا دے تو کوئی روک نہیں سکتا اس کو۔ کہنے لگا کہ انا خیر منہ، میں بہتر ہوں اس سے۔ میری بہتری کیا ہے؟ خلقتنی، کہ تو نے مجھے پیدا کیا، من النار، آگ سے۔ اب اگر غور کیا جائے تو اقرار وہ خود کر رہا ہے کہ میں خود پیدا نہیں ہوا، پیدا مجھے بھی تو نہیں کیا ہے، لیکن بدبختی کا عالم یہ کہ اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے ہی اکڑ گیا
وہیں کھڑے ہو کے انکار کر دیا۔ وَخَلَقْتَهُ، اور اس کو یعنی آدم کو تو نے پیدا کیا، من طین، مٹی سے۔ غور کریں دونوں میں سے طاقتور کون ہے، مٹی کی آگ؟ مٹی۔ اگر مٹی طاقتور ہے تو شیطان آپ کے اوپر سوار کیوں رہتا ہے؟ مٹی کو طاقتور بننے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، جب وہ محنت کر لیتی ہے تو پھر وہ طاقتور ہو جاتی ہے۔ ذاتی طور پہ کیا چیز طاقتور ہے؟ آگ۔ مٹی کو آگ میں ڈالیں نا تو کیا بنتا ہے؟ آگ مٹی کو جلا دیتی ہے کہ نہیں؟ جلا دیتی ہے نا۔ وہ مرتبے جو مٹی کو ملتے ہیں آگے چل کے وہ ایک الگ چیز ہے میٹیریل کے اعتبار سے۔ میٹیریل جو آگ ہے وہ طاقتور ہے۔ قال فاہبط، اللہ نے فرمایا تو اتر جا، منہا، یہاں سے۔ کہاں سے؟ جنت سے۔ اللہ کے دربار سے شیطان کو کہا کہ تو اتر جا، اور شیطان اور جنات یہ زمین پہ اتر آئے۔ آپ کی معلومات کے لیے یہ بتاتی چلوں کہ انسان کے زمین پہ آنے سے پہلے ساری زمین پہ جن رہتے تھے۔ یہ جو جب دل کرتے ہیں نا آج بھی جن آ کے قبضہ کر لیتے ہیں، وہ اسی لیے کر لیتے ہیں، انہیں اسی بات کا غصہ ہے کہ یہ زمین تو ہماری تھی تو انسان کدھر آ ٹپکا یہاں۔ سمجھ آئی بات کی؟ یہاں سب سے پہلے جن آئے تھے اور جن زمین پہ رہتے تھے جس وقت، اور جنوں کو اختیار تھا یہ آسمانوں تک چلے جاتے تھے، آسمانوں کی خبریں زمین پہ لے آتے تھے۔ یہ تو میرے آقا و مولا تشریف لائے تو جنوں پہ بین ہو گیا۔ شیطانوں پہ رب نے بین کر دیا کہ نہیں نہیں، اب میرے محبوب کا تقدس ہے، اب میرے اور محبوب کے راز ہیں، ہماری راز کی باتیں ہیں تو کوئی سننے کے لیے آسمانوں پہ نہیں آئے گا، بین کر دیا۔ اور جب انسان زمین پہ آیا تو پھر شیطانوں کو، جنوں کو سکیڑ دیا گیا، اور اللہ نے حکم دیا کہ آبادیوں کی جگہوں سے نکل کر جہاں جہاں آبادیاں بنے وہاں سے تم نکل کے جنگلات میں چلے جاؤ، اور جنات کو ڈیوائڈ کر دیا گیا جنگلات کی طرف، اور آبادیاں انسان کے لیے آئیں۔ اب جو سرکش جن ہوتے ہیں وہ آبادیوں کی طرف آتے ہیں، یا جو سرکش جن ڈیرے لگا کے بیٹھے رہتے ہیں۔ آج کوئی ڈھیٹ اور زیادہ سرکش کرایہ دار بھی ہو نا تو مالک ہونے کے باوجود کرایہ دار کو نکال نہیں سکتا، مقدمے لڑ کے بھی کرایہ دار جیت جاتا ہے اور مکان پہ قبضہ کر لیتا ہے کہ نہیں؟ تو اس طرح کے کچھ سرکش جن بھی ہوتے ہیں جو ہمارے گھروں میں آ کے بیٹھے رہتے ہیں اور وہ نکلتے نہیں اور انسانوں کو تنگ کرتے ہیں۔ اور قیامت کے نزدیک جب انسان کے اعمال کمزور، برے، نافرمانی والے ہو جائیں گے تو ان کو یہ سزا ملے گی کہ پھر جنات واپس آ کے بستیوں میں لوگوں کو تنگ کریں گے، ان پہ تسلط کریں گے، اور یہ سارے معاملات اب شروع ہو چکے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، اب ایک وقت تھا کہ پہلے لوگ کہتے تھے کہ مرد اس بات کو نہیں مانتے، آج بڑے بڑے مرد بھی پکڑے ہوتے ہیں جنات کے ہاتھوں میں، انہیں بھی الٹا کیا ہوتا ہے انہوں نے۔ تو یہ سب ہمارے گناہوں اور بدعمالیوں کی سزائیں شروع ہو چکی ہیں۔ تو فما یکون لک، تجھے کوئی حق نہیں پہنچتا، ان تتکبر فیہا، کہ تو یہاں رہتے ہوئے یعنی میری جنت میں رہے اور یہاں تو تکبر کرے، تیرے لیے اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ فاخرج، نکل جا تو، انک من الصاغرین، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ قال انظرنی، اب وہ کہنے لگا کہ تو مجھے مہلت دے، اللہ سے کہنے لگا، الی یوم یبعثون، اس دن تک جب لوگ اٹھائے جائیں۔ کہاں اٹھائے جائیں؟ قیامت سے پہلے 2 سور پھونکے جائیں گے۔ پہلا سور پھونکا جائے گا تو پوری کائنات فنا ہو جائے گی، اور دوسرا سور پھونکا جائے گا تو لوگوں کو نئے سرے سے اٹھایا جائے گا قبروں سے۔
اس نے کہا کہ اس وقت تک مجھے مہلت دے۔ قال، اللہ نے فرمایا انک من المنظرین، کہ جا بے شک تجھے میں نے مہلت دے دی، تو مہلت دیے ہوں میں سے ہے۔ تو شیطان نے اس وقت تک کی مہلت مانگ لی، پہلے نفخے تک اسے مہلت دی گئی، اور جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو سب کے ساتھ وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ اور قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، وہ کہنے لگا کہ اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، لأقعدن لهم، میں ضرور بھی ضرور بیٹھوں گا ان کے لیے، صراطک المستقیم، تیری سیدھی راہ پر۔ اب شیطان نے کیا کہا؟ اللہ کی طرف نسبت کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ لفظ پہ غور کر رہے ہیں آپ جی؟ تو اللہ نے کیوں گمراہ کیا اس کو؟ بتائیے۔ یہاں پہ دو باتیں ہیں، یا تو یہ کہ شیطان نے اپنے آپ کو مجبور محض سمجھا، جس طرح ایک فرقہ ہے جبریہ فرقہ۔ جبریہ فرقہ کہتا ہے کہ بھی انسان کا کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے، وہ مجبور ہے، جیسے پتھر مجبور ہے، جیسے درخت مجبور ہے، جیسے لکڑی مجبور ہے، اسی طرح انسان بھی مجبور ہے، تو جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پہ یا تو اس نے اس جبریہ فرقے کے مطابق بات کی کہ انسان اپنے اختیار سے کچھ نہیں کر سکتا، یا پھر اس نے یہاں پر بھی اللہ کی بے ادبی کرتے ہوئے یہ کہا کہ میں گمراہ نہیں تھا، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، معاذ اللہ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا دستور کیا ہے؟ میں نے پچھلے دنوں میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو پیدا کر کے باقی تمام مخلوقات میں جو افضل بنایا ہے نا انسان کو، وہ اس لیے افضل کیا ہے کہ انسان کو عقل عطا کی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، وہ غلط اور صحیح کا فیصلہ کرتا ہے۔ بولے کرتے ہیں ہم کہ نہیں کرتے؟ یہ یہاں سے میں سیڑھی سے نیچے اتروں اور آگے کیچڑ اور گندا پانی ہو اور اس طرف پانی نہیں ہو، تو مجھے بتائیے میں کدھر سے نیچے اتروں گی؟ جدھر کیچڑ اور گندا پانی ہے۔ میں نے یہ فیصلہ کہاں سے لیا؟ خود کیا یا کسی نے مجھے کہا؟ خود کیا نا، اس عقل سے جو اللہ نے مجھے دی تھی، اس شعور سے جو اللہ نے مجھے دیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ یہاں گندا پانی اور کیچڑ جو ہے، اگر میں اس کے اندر اتروں گی تو میں ساری آلودہ ہو جاؤں گی اور میرے کپڑے، میرا جسم سارا گندا ہو جائے گا۔ جب میرے سامنے دوسری طرف صاف جگہ ہے اور میں وہاں اتر بھی سکتی ہوں تو مجھے وہاں اترنا چاہیے۔ اسی بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر جگہ پہ دو دو چیزیں رکھی ہیں اور ہمیں عقل دی ہے کہ اپنی عقل کے ساتھ انتخاب کرو، تو پھر ہم کسی چیز کا قصور اللہ کی ذات پر نہیں ٹھہرا سکتے، اور نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مجبوری تھی، جو اللہ نے لکھا تھا وہ ہو گیا، جو اللہ نے لکھا تھا وہ ہو گیا۔ اب اگر ہم ایسا کہتے ہیں تو گویا ہم اللہ پاک کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، اور یہ انتہا درجے کی بے ادبی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن پاک نے ہمیں یہ سکھایا کہ جب کوئی رحمت، جب کوئی اچھا کام، اچھی بات آپ تک پہنچے، اس کی نسبت اللہ کی طرف کریں، اور جہاں پہ غلطی ہو جائے، کوئی غلط نتیجہ نکل آئے، تو اس کی نسبت اپنی طرف کرے کہ یہاں غلطی میری ہے، اگر یہ ہوا تو یہ میری غلطی سے ہوا، اور اگر اچھا ہوا، رحمت ملی، اچھا نتیجہ نکلا، تو یہ اللہ کے فضل سے ہوا۔ ادب یہ ہے کہ ہم ہر کام میں جب ذکر کریں اور نسبت کریں تو اس انداز سے کریں۔ اب جو شیطان آدم علیہ السلام کا گستاخ ہو چکا تھا، اب یہ کہہ کہ وہ اللہ کا بھی گستاخ ہو گیا، جس سے یہ بات سمجھ میں آئی
کہ جو انسان نبی کا گستاخ ہوتا ہے، نبی کی گستاخی کا یہ وبال پڑتا ہے کہ وہ آخر کار بندہ رب کا بھی گستاخ ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں تیری سیدھی راہ پہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا، جدھر تیرے لوگ جائیں گے میں آگے بیٹھا ہوں گا، جدھر تیرے لوگ جائیں گے میں آگے بیٹھا ہوں گا۔ ذرا غور کیجیے، جرأت دیکھیے اس کی۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد وہی جہالت جو آج ہماری برادریوں میں بھی نظر آتی ہے۔ دادے کا بدلہ پوتے سے لیا جاتا ہے۔ پوتے کا کیا قصور؟ جب اس کو دادے کے جرم کی وجہ سے قتل کر دیا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ جب دادے نے جرم کیا تھا پوتے کا ابھی وجود بھی نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی وہ دنیا میں آیا ہی نہ ہو، پیدا ہی نہ ہوا ہو، اور اسے کسی بات کی خبر تک نہ ہو، لیکن تیسری پشت میں جا کے اس کو قتل کر دیا شریک برادری نے کہ اس کے دادے نے ہمارا قتل کیا تھا۔ یہی بات شیطان نے سوچی۔ اس نے کہا کہ آدم کی وجہ سے میں راندا گیا ہوں، میں دھتکارا گیا ہوں، تو میں قیامت تک اب آدم کی اولاد سے اس کا بدلہ لوں گا۔ اب وہ شیطان ہمیشہ ہم سے وہ بدلہ لے رہا ہے کہ ہمارے باپ آدم کی وجہ سے اس کو اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکالا، لیکن اب یہ الٹ دماغ دیکھیں نا، جو ہمارے بھی بہت سے لوگوں کا الٹ دماغ ہوتا ہے، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارا قصور تھا اس وجہ سے ہمیں سزا ملی، وہ کہتے ہیں کہ ہماری وجہ کون بنا؟ اس نے یہ دیکھ لیا کہ آدم کی وجہ سے مجھے نکالا گیا تو میں آدم کی اولاد سے بدلہ لوں گا۔ اس نے یہ کبھی تسلیم نہیں کیا کہ گستاخی میری تھی، غلطی میری تھی، میں آدم کو سجدہ کر لیتا تو میں نہ نکلتا، میں اللہ کی بات مان لیتا تو نہ نکلتا۔ آج ہمارے بھی بے شمار ہٹ دھرم اور سرکش لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی غلطی کو ماننے کی بجائے اس کا قصور دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں۔ تو کروں گا کیا میں ہر راستے پہ بیٹھوں گا، تیرے بندوں کو گناہ کی طرف رغبت دلاؤں گا، تیری عبادت سے، تیری فرما برداری سے روکوں گا، گمراہی میں ڈال دوں گا، کسی کو کافر بناؤں گا، کسی کو مشرک بنا دوں گا۔ کیوں؟ تاکہ اگر میں جنت میں نہیں گیا تو آدم کی اولاد بھی جنت میں نہ جائے۔ بات سمجھ میں آئی آپ کی؟ اور ہم نے بڑی آسانی سے شیطان کو قبول کر لیا ہوا ہے، وہ ہمیں جدھر چلاتا ہے ہم چلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کی بات مان کر جس طرح وہ جنت سے نکلا ہم بھی جنت سے باہر ہی رہیں گے۔ تو ہماری عقل کا کیا تقاضا ہے کہ ہم اس کی بات مانیں یا اپنے رب کی بات مانیں؟ جی اچھا، پھر اس نے کیا کہا؟ پہلے تو یہ کہا کہ میں بیٹھوں گا تیری سیدھی راہ پہ، پھر کہا کہ ثم لآتینہم، پھر میں ضرور ان کے پاس آؤں گا۔ کیسے آؤں گا؟ من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے، وہ کام کی طرف نیکی کی طرف جائیں گے تو میں آگے کھڑا ہو جاؤں گا، ومن خلفہم، وہ آگے نکلیں گے تو میں پیچھے سے ان کو گمراہ کرنے کے لیے آوازیں دوں گا کہ لوٹ آؤ، وہ راستہ بڑا مشکل ہے، گرمی بہت ہے، بیٹھنا پڑے گا، نیند پوری نہیں ہوگی، تو گھر جا کے آرام سے سو جاؤ۔ اس طرح کی باتیں آپ کے ساتھی سناتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کے بہت سارے ساتھی جو آپ کے ساتھ نہیں آتے وہ ایسی باتیں سناتے ہیں کہ نہیں؟ میں اس لیے پوائنٹ ہی آپ کا رکھا ہے جی۔ تو وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، اور ان کے دائیں طرف سے بھی آپ کو گمراہ کروں گا، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور ان کے بائیں طرف سے بھی آؤں گا۔ کتنی طرفیں گھیری اس نے؟ بتائیے نا، 4۔ سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ اب اللہ کا کرم دیکھیے، اللہ کا احسان دیکھیے، یہ بات کرتے ہوئے اس نے بڑا زور لگایا، اس نے کہا کہ میں چاروں طرف سے تیرے بندوں کو ایسا گھیروں گا کہ انہیں دوزخ سے بچنے ہی نہیں دوں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ تو سوچ لے، سارا زور لگا لے،
اور تو اتنا بیوقوف ہے کہ تو یہ بھول گیا کہ ایک طرف اوپر بھی ہے اور ایک طرف نیچے بھی ہے۔ تو گویا اللہ نے وہ دو طرفیں اپنے کرم کے لیے بچا لی کہ تو چاروں طرف سے آئے گا تو میں اوپر سے رحمت کروں گا اور میں زمین سے نیچے سے ان کے کرم کروں گا، اور یہ دو طرفیں تیرے بس میں نہیں ہوں گی، اور اس طرح جو میرے بندے ہوں گے وہ تجھ سے بچ جائیں گے۔ وَلَا تَجِدُ، اور اللہ کو چیلنج کرنے لگا، کہنے لگا کہ تو نہیں پائے گا اکثرہم، ان میں اکثر کو شاکرین، شکر گزار، میں انہیں ناشکرا بنا دوں۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ کس کس طریقے سے ہمیں بہکاتا ہے، کس کس طریقے سے ہمیں گمراہ کرتا ہے۔ ہم ایک اس کی چال سے نکلتے ہیں نا تو وہ دوسری طرح کی چال چل لیتا ہے، ہم اس سے نکلتے ہیں وہ تیسری طرح کی چل لیتا ہے، ہم چوتھی سے نکلتے ہیں وہ پانچویں طرح کی چال چل لیتا ہے۔ وہ کبھی تھکتا نہیں، کبھی رکتا نہیں، وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ بندہ بڑا ڈھیٹا ہے اسے چھوڑ دو کسی اور کو پکڑ لو۔ جتنا جو بندہ پکا ہوتا ہے وہ اتنا اس کے پیچھے لگا رہتا ہے، اسے پتہ ہے کہ جو بندہ جتنا پکا ہوگا وہ اتنا رب کا قرب پائے گا، تو اس ایک کو بہکا دینا دوسرے 20 کو بہکانے کے برابر ہے۔ تو وہ ہمیشہ نیک لوگوں کے پیچھے پڑتا ہے، وہ ہمیشہ برے لوگوں کے پیچھے پڑتا ہے، جو برے لوگ نہیں، جو اچھے لوگ ہیں ان کے پیچھے پڑتا ہے۔ برا تو پہلے ہی برا ہے، اسے اس کی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، تو نیک بندہ جب نیکی کی طرف، دین کی طرف، قرآن کی طرف، نماز کی طرف چلے گا تو شیطان اس کے چاروں طرف آئے گا، وہ اس کو روکے گا۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ روزانہ صبح کے وقت شیطان میرے پاس آگے پیچھے دائیں بائیں سے آتا ہے۔ اب سنیے، بڑا قیمتی نسخہ دینے لگی ہوں آپ کو۔ حضرت شقیق بلخی کہتے ہیں کہ وہ چاروں طرف سے آتا ہے اپنے وعدے کے مطابق، مجھے آ کے روکتا ہے، لیکن جب وہ میرے سامنے آتا ہے نا، میرے سامنے آ کے کہتا ہے کہ تم خوف نہ کرو، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، یعنی اگر تم سے کوئی گناہ ہو بھی جائے گا تو شیطان مجھے یہ کہتا ہے کہ تم ٹینشن مت لو، تمہارا رب تو بڑا غفور الرحیم ہے، وہ تمہیں بخش دے گا۔ اچھا، اب یہ جو بات ہے نا، یہ ہم سب کے منہ سے نکلتی ہے، یہ بڑی گہری بات ہے۔ ہر بندہ نماز نہیں پڑھتا نا، جو اسے کہیں آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی، اب نماز شروع کر دیں، تو جتنا بندہ غافل ہے وہ کہے گا کہ اللہ بخشنے والا ہے، اللہ بخش ہی دے گا، اللہ ماڑیا نے بھی بخش ہی دیتا ہے، یعنی یہ ڈائلاگ وہ سکھاتا ہے آپ کو، اور بالکل اللہ کی رحمت، اللہ کے قانون اور اللہ کی شان کے خلاف یہ ڈائلاگ سکھاتا ہے آپ کو کہ آپ کچھ نہ کر کے اللہ کی ذات پہ یقین رکھیں۔ تو کبھی آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میرے بی اے کے پیپر بالکل اچھے نہیں ہوئے، تو بورڈ میں بڑے رحم دل آفیسر ہیں، کام ہو جائے گا، وہاں تو کبھی کسی نے نہیں کہا۔ اور اگر آپ کہیں جا کے کسی آفیسر کے پیر پکڑ بھی دیں اور اسے کہیں کہ بھی میں نے آپ کی بڑی تعریفیں سنی ہیں، آپ بڑے نیک آدمی ہیں، تو آپ مجھے پاس کر دیں، تو وہ 10 گالیاں دے کے ٹھڈے مار کے آپ کو باہر نکال دے گا کہ تو میری بےزتی کرنے آیا یہاں، میں رحم دل ہوں، تو اس طرح کا رحم دل ہوں کہ تو قابل نہیں تو میں تجھے پاس کر دوں۔ تو کیا جب ہم اللہ کے لیے نماز نہ پڑھ کے، روزہ نہ رکھ کے، اس کی بات نہ مان کے ہم کہتے ہیں کہ اللہ بخشنے والا، غریبان بھی بخش ہی دے گا، تو ہم اللہ کی توہین نہیں کرتے؟ یہ بے عزتی نہیں ہے؟ یہ اللہ کی شان کے خلاف نہیں؟ لیکن ہم کہتے ہیں، ہم یہ ڈائلاگ بولتے ہیں اور شیطان ہم سے بلاتا ہے۔ اچھا، جب شیطان یہ کہتا ہے تو جو شقیق بلخی کہتے ہیں کہ جب شیطان کی طرف سے میرے اندر یہ خیال آتا ہے نا، تو میں یہ آیت پڑھتا ہوں، وَإِنِّي
لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى۔ ہاں اللہ بخشنے والا تو ہے، لیکن کن کو بخشنے والا ہے؟ میں اس کا شیطان کا جواب اس آیت کے ساتھ دیتا ہوں کہ تیری بات ٹھیک ہے، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، مگر کن کے لیے؟ اللہ غفور الرحیم ان کے لیے ہے لمن تابا، جو توبہ کرے، وآمنا اور ایمان لائے، وعمل صالحا اور نیک اعمال کرے، اللہ ان کو بخشنے والا ہے، ثم اہتدی پھر وہ ہدایت پر قائم رہے تو اللہ ان کو بخشے گا۔ میں اس کو شیطان کو اس کی بات کا جواب دیتا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں کہ شیطان میرے پیچھے سے آتا ہے، پیچھے سے آ کے مجھے خوف دلاتا ہے کہ میری اولاد محتاج ہو جائے گی، تو میں اس کو یہ آیت پڑھ کے سناتا ہوں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ کوئی زمین پہ چلنے پھرنے والا ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ اللہ ہر ایک کا رزق دیتا ہے اور اس کے ذمے سب کا رزق ہے، تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں کہ میری اولاد محتاج ہو جائے گی۔ پھر حضرت شقیق بلخی کہتے ہیں پھر شیطان میری طرف دائیں طرف سے آتا ہے، وہ آ کے مجھے گمراہ کرتا ہے، اور گمراہ کر کے کیا کرتا ہے؟ وہ آ کے میری تعریف کرتا ہے کہ تو بڑا نیک آدمی ہے، تو بڑا پرہیزگار ہے، تیرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو میں اس کی یہ تعریف سن کر اس کو یہ آیت پڑھ کے سناتا ہوں، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، جس کا ترجمہ کیا ہے کہ اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے، یعنی زندگی میں کسی کو اچھا کہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ شیطان کو بھی یہ جواب دیتے، اچھا وہ ہے جس کا انجام اچھا ہے، اچھا وہ ہے جس کا خاتمہ بھی ایمان ہوا ہے، اچھا وہ ہے جو جنت کا سامان کر کے لے گیا ہے، اچھا وہ ہے جس کو بخش کر اللہ نے جنت کا گھر عطا کر دیا ہے۔ تب پتہ چلے گا کہ اچھا کون ہے، تب پتہ چلے گا کہ اچھا کون ہے۔ آج ہم اگر 4 سجدے دے لیں اور کوئی بندہ ہماری برائی کر دے تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں کہ ہمارے جیسا تو نیک بندہ ہی کوئی نہیں، تو یہ ہماری برائی کرنے والا کون ہوتا ہے؟ یہی شیطان کا وار ہے اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ بتائیں ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ اپنی مثال لے لیں، کسی اور کی لے لیں، 5 وقت کا کوئی نمازی ہے، روزے رکھنے والا ہے، قرآن پڑھنے والا ہے، اور کوئی بندہ کہے کہ تجھے تو رب رسول کا پتہ ہی نہیں، آگ لگے گی تن بدن میں کہ نہیں؟ کہے گا کہ منو نہیں پتہ، میں تو 5 وقت کی نمازی، میں تو روز اٹھ کے قرآن پڑھتی ہوں، میں نے تو کبھی روزہ نہیں چھوڑا، تو تم مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ کا پتہ نہیں ہے؟ تو آپ کی بات نے تو ثابت کر دیا بھی آپ کو اللہ کا پتہ نہیں ہے۔ آپ نے غصہ دکھا کے، تیش دکھا کے اگلے بندے کو ثابت تو کر دیا کہ آپ کو اللہ کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ کا پتہ تو محمد مصطفیٰ کو تھا، اللہ کا پتہ تو صحابہ کرام آپ کے غلاموں کو تھا کہ وہ کتنے کتنے ظلم کرتے اور منہ پہ کھڑے ہو کے گالیاں دیتے اور ظلم و بربریت کی انتہا کر دیتے، مگر مصطفیٰ کی زبان پہ کبھی کسی کے لیے گالی نہیں آئی، کبھی غصہ نہیں آیا، اپنی ذات پر سارے غم برداشت کر لیے لیکن کسی کو برا بھلا نہیں کہا۔ اور آج ہم اپنے لیے اتنا بھی برداشت نہیں کرتے، تو پھر ہم نے ثابت تو کر دیا۔ انجام انسان کا میٹر کرتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی کے متعلق ہے غالباً کہ آپ بیٹھے تھے اپنے مقام پہ، اللہ اللہ کر رہے تھے، ایک بوڑھی مائی جو مسلمان نہیں تھی تو وہ پاس سے گزری نا، تو مذاق کرتے ہوئے، اللہ کے ولی کا مذاق کرتے ہوئے، توہین کرتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگی کہ بابا
یہ تیری داڑھی ہے، تیری داڑھی سے اچھی تو میرے گدھے کی دم ہے۔ کتنا بڑا حملہ تھا، سوچے ذرا کتنا بڑا حملہ ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی بات کی؟ تو ہاں یوں کرے نا، آگے سے مجھے پتہ چلے آپ سن رہے ہیں۔ اتنا بڑا حملہ اس مائی نے کیا اللہ کے ولی کے ساتھ، کہا کہ تیری یہ داڑھی، تیری داڑھی سے تو میرے گدھے کی دم اچھی ہے۔ کوئی اور ہوتا تو اینٹیں اٹھا کے مائی کو مارنے لگ جاتا۔ قربان جائیں اللہ کے ولی کی تعلیم پر اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے پر۔ آپ نے کہا کہ مائی تیری بات بالکل سچی ہے، اگر تو میرا انجام اچھا ہو گیا، اگر تو مجھے رب نے قبول کر لیا تو پھر تو میری داڑھی اچھی، اور اگر میری ساری عبادتیں رد کر دی میرے رب نے تو پھر تیری بات ٹھیک ہے کہ میری داڑھی تیرے گدھے کی دم سے اچھی نہیں ہے۔ کتنا بڑا سبق دیا، اور اس اللہ کے ولی کے اس حسن سلوک سے متاثر ہو کے وہ مائی جو اتنی بڑی گستاخی کر رہی تھی وہ مسلمان ہو گئی۔ شیطان کے وار تو اسی طرح ہوتے ہیں، شیطان تو اسی طرح حملے کرتا ہے اور آخر تک کرتا چلا جاتا ہے، وہ کبھی رکتا نہیں ہے۔ تو میں کیا بتا رہی تھی کہ شیطان بھی، حضرت شقیق بلخی کہتے ہیں کہ آ کے مجھے یہی کہتا ہے کہ آپ بڑے نیک آدمی ہیں، آپ بڑے نائس آدمی ہیں، آپ بہت اچھے آدمی ہیں، آپ اللہ کے بڑے ولی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں اس کو آیت کی پڑھ کے سناتا ہوں، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، کہ میں ابھی کوئی اچھا نہیں، میں اچھا تبھی ہوں گا جب رب نے بخش کر مجھے گارنٹی دے دی تو مجھے پتہ چلے گا کہ میں اچھا ہوں۔ تو کیا ہوا، شیطان سامنے سے بھی نا امید ہو گیا، دائیں سے بھی، پیچھے سے بھی، ہر طرف سے نا امید ہوا۔ اب کہتے ہیں کہ شیطان بائیں طرف سے آتا ہے اور میرے لیے کچھ نفسانی خواہشات کی باتیں لے کے آتا ہے۔ جب وہ باتیں لے کے آتا ہے تو میں اس کے سامنے یہ آیت پڑھتا ہوں، وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، کہ ان کے درمیان اور ان کی چاہت کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی۔ یعنی جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنی نفسانی خواہشات پر کبھی عمل نہیں کرتے، اللہ کی محبت، اللہ کی یاد اور تقویٰ ان کی خواہش اور ان کی ذات کے درمیان کھڑا ہو جاتا ہے اور نفسانی خواہشات کی طرف انہیں مائل نہیں ہونے دیتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر روز شیطان میرے چاروں طرف آ کے حملہ کرتا ہے اور میں چاروں طرف قرآن کی یہ آیتیں پڑھ کے اس کو سناتا ہوں اور اس سے بچ جاتا ہوں۔ یہ اللہ کے ولیوں کی باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، قال اخرج منها، اللہ نے فرمایا کہ تو یہاں سے نکل جا، مذءوما، مذمت کیا ہوا، مدحورا، راندھا ہوا، لمن تبعک، ضرور جس نے تیری پیروی کی، منہم، ان میں سے، لأملأن، تو ضرور بھر دوں گا میں جہنم منکم اجمعین، ان سب، تم سب سے۔ اللہ پاک نے وہاں پہ اعلان کر دیا کہ جو جو بھی تیری ان چالوں میں آئے گا اور جو جو تیرے پیچھے چلے گا میں ان سب کو جہنم میں ڈال کے جہنم کو بھر دوں گا۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ، اے آدم رہو، انت تم، وزوجک، اور زوج کا اور تمہاری بیوی، کہاں، الجنت، جنت میں۔ یعنی آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا تو جنت میں بھیجا، جب تنہائی محسوس ہوئی تو حوا کو پیدا کیا اور کہا کہ اب تم دونوں اس جنت میں رہو، یہاں بسو، یہاں سکونت کرو۔ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ، تو پس تم دونوں کھاؤ جہاں سے شئتما، تم چاہو، وَلَا تَقْرَبَا، اور مت تم دونوں قریب جانا، هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے، اس سے مراد وہ کوئی خاص درخت تھا جس کی طرف اشارہ کر کے اللہ نے منع فرمایا، اور تفسیر سے ہمیں پتہ چلا کہ وہ خاص درخت کس کا تھا، گندم کا درخت تھا۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ہو جاؤ گے حد سے بڑھنے والوں میں سے، یعنی اس پہ عمل کرنا ہے، اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا، شیطان وہاں پہنچ گیا، جنت میں پہنچا اپنا بدلہ لینے کے لیے،
اور وسوسہ ڈالا لاہما ان دونوں کو، الشیطان شیطان نے، کیوں وسوسہ ڈالا؟ لیبدیا تاکہ کھول دے، لاہما ان دونوں کے لیے، ما بوریا جو ڈھانپا ہوا یا جو ڈھانپا گیا یا چھپایا گیا تھا، انہما ان سے، من سواتہما ان کی شرم کی چیزوں سے، یعنی ان کا ستر جو اللہ نے جنت کا لباس دے کر عطا کیا تھا اور اس کو ڈھانپا تھا، تو وہ ایسا وسوسہ ڈالنے گیا کہ اس پہ عمل کریں اور جنت کا لباس ان سے اتر جائے۔ جنت کا لباس جو اللہ نے انہیں عطا کیا تھا، اس کی نشانی ہمارے جسم کے اوپر یہ ناخن ہے۔ یہ جو ناخن ہے، یہ ناخن اس لباس کا حصہ ہیں جو رب نے آدم و حوا کو جنت میں دیا تھا۔ آج یہ تمام نوجوان بچیاں اور وہ بوڑھی عورتیں بھی جن کے پاس علم نہیں ہوتا اور بے علمی کی وجہ سے غیر شرعی لباس پہن کے اپنے جسم کو دوزخ کا ایندھن بناتی ہیں۔ آج 70 سال کی عورت کو بھی کوئی سلائی کر کے دے دیتا ہے ننگے بازو والا کپڑا، شادی پہ وہ پہن کے خوش ہو کے چلی جاتی ہے، میری پوتری نے سی کے دیتا ہے۔ اسے یہ پتہ ہی نہیں کہ میرا جسم ننگا ہو رہا ہے تو مجھے کتنا گناہ ہو رہا ہے۔ جنت میں کون تھا؟ غیر محرم تھے، بازار تھے، گلیاں تھیں، محلے تھے، برادری تھی، صرف آدم و حوا، اور وہ بھی میاں بیوی اور رب کی ذات۔ اللہ نے لباس کون سا دیا؟ ذرا دیکھیں اس کی موٹائی، یہ لباس پہنایا۔ ہمیں کیا سوچنا چاہیے کہ ہمارے جسم کا تقدس، ہمارے جسم کی حیا کتنی افضل ہے کہ اس رب کریم نے وہاں پر بھی اپنے بندوں کو جو لباس دیا وہ اتنا موٹا لباس دیا جس سے بے پردگی ہونے کا یا جسم کے نظر آنے کا تو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ یہ آج بھی نشانی ہمارے جسموں کے اوپر ہے، کبھی کبھی اس کو غور سے دیکھ کے سوچا کریں، خاص طور پہ گرمیوں میں۔ وقال ما نہاکما کہنے لگا نہیں منع کیا تم دونوں کو، ربکما تمہارے رب نے، ان ہذہ الشجرہ اس خاص درخت سے، الا ان تکونا مگر اس لیے کہ تم دونوں ہو جاؤ، ملکین دو فرشتے، او تکونا من الخالدین یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے۔ شیطان جب گیا جنت میں، اللہ نے منع کیا تھا نا، یہ جا کے کہنے لگا کہ تم لوگوں کو سمجھنے میں غلطی لگی ہے، اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک تمہیں ہمیشہ نہیں رکھنا چاہتا یا فرشتہ نہیں بنانا چاہتا۔ اگر تم نے وہ دانہ کھا لیا تو تم فرشتے بن جاؤ گے یا تم ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ گے، تو کوئی حرج نہیں ہے، تم ایک اچھی سوچ کے ساتھ جا کے اس دانے کو کھا سکتے ہو۔ یہ وسوسہ ڈالا، اور پھر آگے سے بات کو پکا کرنے کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو منافق ہوتا ہے وہ بات بات پہ قسم کھاتا ہے، جو منافق نہیں ہوتا اسے قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو شیطان نے کیا کیا؟ وقاسمہما وہ دونوں سے قسمیں کھانے لگا۔ کس بات کی؟ انی لکما کہ بے شک میں تم دونوں کا لمن الناصحین خیر خواہ ہوں، تو میں خیر خواہی کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ تم وہ دانہ کھا لو، تم فرشتے بن جاؤ گے یا تم کبھی جنت سے نہیں نکلو گے۔ فدلاہما بغرور تو کیا کیا؟ وہ اتار لایا ان دونوں کو دھوکے سے۔ کہاں سے اتار لایا؟ جنت سے زمین پر لے آیا۔ جب انہوں نے فلما ذاق الشجرہ پھر جب ان دونوں نے اس درخت کو چکھا، بدت لہما تو ظاہر ہو گئی ان دونوں پر، سوآتہما ان کی شرمگاہیں یا شرم کی چیزیں یعنی ستر والے حصے جسم کے، وطفقا تو وہ لگے، یخصفانی چپٹانے یا لپیٹنے، علیہما اپنے اوپر، من برق الجنہ جنت کے پتے۔ کیا ہوا؟ گندم کا دانہ چکھا اور اس کے لیے دل موم کس کا ہوا؟ حوا علیہ السلام کا۔ حضرت حوا نے دانہ چکھا، آدھا کھا لیا اور آدھا آدم علیہ السلام کو کہا کہ یہ بات تو بڑی اچھی کر رہا ہے،
اگر ہم نے یہ دانہ کھا لیا تو ہم اللہ کی بارگاہ میں عذر پیش کر دیں گے، یا اللہ ہم چاہتے تھے کہ ہم فرشتے بن جائیں، ہم چاہتے تھے کہ ہم ہمیشہ یہاں رہیں، ہم نے اس لیے دانہ چکھ لیا۔ آدم علیہ السلام نے بھی وہ دانہ چکھ لیا باقی کا، تو کیا ہوا؟ جسم سے لباس سکڑا، اوپر والے حصے کا سکڑتا ہوا یہاں جمع ہو گیا، نیچے والا سکڑتا ہوا پیروں کے ناخنوں پہ چلا گیا، جسم ننگے ہو گئے۔ اب وہ ایک حیات طبعی طور پہ جو اللہ نے پیدا کی تھی، فوراً وہ درختوں کے پاس جاتے کہ درختوں کے پتے اتار کے، درخت کوئی اتنے نہیں تھے جو ہمارے ہاں درخت ہوتے ہیں، ان درختوں کے پتے ایسے تھے جیسے کوئی 1.5 میٹر 2 میٹر کا کپڑا ہو، بہت بڑے بڑے، یعنی وہاں کا جو سیب ہوگا نا جنت کا، اللہ ہم سب کے نصیب میں کرے، وہ ایسے ہوگا جیسے ایک بہت بڑا مٹکا ہوتا ہے، ایک سیب ایک بہت بڑے مٹکے جتنا ہوگا، تو جس درخت کا سیب مٹکے جتنا ہوگا اس کا پتا کتنا ہوگا سوچے۔ تو وہ گئے درختوں کے پاس کے پتے اتار کے اپنے جسم کو فوراً ڈھانپے، حیا کا تقاضا تھا، لیکن جب وہ پتا اتارنے لگتے تو درخت ان کی رینج سے پیچھے ہو جاتا، پتا نہیں اتارنے ہوتا، آزمائش آ گئی۔ آخرکار جب وہ انجیر کے درخت کے پاس گئے تو انجیر کا درخت جھکا اور اس نے اپنے پتے پیش کر دیے، اللہ نے اس کو انعام دیا، ہم ساری امت ساری دنیا پہ کرم ہو گیا، انجیر کا درخت بھی اللہ نے ساتھ بھیج دیا اور جنت سے زمین بھی آ گیا۔ تو کیا ہوا؟ اس سے انہوں نے سطر کیا، وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، ان دونوں کو اللہ نے ندا دی، أَلَمْ أَنْهَكُمَا، اب تم پتے ڈھونڈ رہے ہو اپنا سطر چھپانے کے لیے، تو ذرا غور کرو کہ کیا میں نے تمہیں ان سے منع نہیں کیا تھا؟ أَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةُ، اس درخت سے، وَأَقُلْ لَكُمَا، کیا میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا، إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے۔ اب اس نے اپنی دشمنی دکھا دی، اب تم اس کی دشمنی میں آ گئے، تمہیں دشمنی دکھا دی۔ پھر وہ دونوں بولے، قالا، دونوں نے عرض کی، ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پہ خود ظلم کر لیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو ہمیں نہ بخشے، وَتَرْحَمْنَا، اور نہ ہم پہ رحم کرے، لَنَكُونَنَّ، تو ہم ضرور ہو جائیں گے، من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں۔ قَالَ اهْبِطُوا، اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم سب اتر جاؤ، یعنی جنت سے نیچے اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تمہارا بعض کا، یعنی تم ایک دوسرے کے، تمہاری اولادوں میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے زمین میں، مستقر، ٹھکانہ، ومتاع، اور نفع ہے، الی حین، ایک وقت تک، وہ وقت کون سا ہے؟ ہم سب کی موت، ہر ایک کی موت تک اس دنیا میں نفع ہے، ہر ایک کی موت تک اس دنیا میں کاروبار ہے، ہر ایک کی موت تک اس دنیا میں گھر بار ہے، جب موت آ جائے گی تو سب ختم ہو جائے گا۔ قالا، فرمایا اللہ نے، فیہا، اسی میں یعنی زمین میں، تحیون، تم زندہ رہو گے، وفیہا، اور اسی میں، تموتون، تم مرو گے، تم سے مراد یہاں آپ کی ساری اولاد یعنی ہم سب ہیں، ومنہا، اور اسی میں سے، تخرجون، تم نکالے جاؤ گے۔ یہ نظام، یہ تو ہمارا نظام سارا سمجھ آ چکا ہے نا، ہم زندگی میں یہاں رہ رہے ہیں۔ اب یہ جو معافی مانگنا تھا، دعا مانگنا تھا، عرض کرنا تھا، یہ کتنا طویل واقعہ ہے، یہ تو کئی 100 سال کے بعد جا کے یہ الفاظ بولے گئے، اور اللہ پاک نے ان کی توبہ کو قبول کیا، اور آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام زمین میں دور دور ملکوں میں جب اترے تھے، اور اس کے بعد پھر میدان عرفات میں جا کے دونوں کی ملاقات ہوئی، جہاں پہ آج حج کا خطبہ پڑھا جاتا ہے، وہاں پہ ان دونوں کی ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد پھر اس دنیا کی آبادی بڑھنے شروع ہوئی۔ اس سے پہلے دونوں الگ الگ پہاڑوں پہ، جنگلوں میں اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرتے رہے، اور یہ اصل میں جو سارا نظام تھا، اس کے پیچھے اللہ کی بہت بڑی حکمت تھی۔ ہم میں کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا، جس طرح کوئی جب بات یہ ہوتی ہے، کوئی واقعہ سنایا جاتا ہے تو
خاص طور پہ عورتیں بہت ساری اپنے آپ کو بڑا سیانہ سمجھ کے ایک جملہ بولتی ہیں کہ غلطی تھی آدم کو لمی ہو گئی، بڑی سیانی بنتی ہے اس وقت، اور ایسا لفظ کہنا یہ کفر ہے ایک بندے پر کہ ایک بندہ ایک نبی کے بارے میں یہ بات کہے۔ اور جب دنیا میں مصیبت اور تنگی آتی ہے تو پھر کہتی ہے نہ آدم دانا کھاندا تے نہ سانو وقت پیندا، یہ بھی کفریہ کلمہ ہے، یہ بھی کفریہ کلمہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب ایک ماں ایک بچے کو پیدا کرتی ہے وہ کتنی اذیت اٹھا کے بچہ پیدا کرتی ہے، 9 مہینے کن مصیبتوں سے گزرتی ہے، تو کیا یہاں پر بھی الٹے سیدھے جملے بولیں گے آپ کہ نہ یہ ہوتا نہ وہ ہوتا تو نہ یہ مصیبت ہمیں پڑتی؟ نہیں، وہاں تو آپ خوشی خوشی 9 مہینے گزارتی ہیں، اس لیے کہ میری اولاد آنے والی ہے، میری نسل آنے والی ہے، اور آپ کو یہ بھی فکر ہوتی ہے کہ 2 سال بچہ پیدا نہ ہوا تو یہ طلاق ہو جائے گی، یہ سسرال والے گھر سے نکال دیں گے۔ تو پتہ چلا کہ حمل کا ہونا، 9 مہینے ماں کا اٹھانا، بچے کا پیدا ہونا، یہ اگرچہ بڑا تکلیف دہ ہے لیکن اس کے اندر کتنی بڑی حکمت ہے۔ اگر یہ نہ ہوتی تو دنیا آگے بڑھتی نہ۔ تو اسی طرح آدم علیہ السلام کے اس دانے سے منع کر کے پھر کھلانے، پھر وہاں سے بھیجنے اور یہاں دنیا بسانے میں یہ سب بڑی حکمتیں تھیں۔ اگر وہ نہ ہوتا آج میں اور آپ یہاں بیٹھ کے رمضان گزار رہے ہوتے، آج یہ دنیا کی رونقیں ہوتی، یہ دنیا بستی، اور سب سے بڑی بات کہ ساری کائنات کے دولہا محمد مصطفیٰ دنیا میں کیسے تشریف لاتے۔ تو اس سب کے پیچھے اللہ کی بہت بڑی حکمتیں ہیں۔ بڑوں کے کام بڑے ہوتے ہیں، چھوٹوں کو بولنے کی کوئی جرت اور کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو اللہ کی حکمت تھی جیسے تھی اللہ نے کیا۔ ہاں، ہمارے پاس یہ نالج ہونا چاہیے، یہ علم ہونا چاہیے کہ یہ دنیا کیسے بسی، آدم علیہ السلام کیسے آئے اور اللہ پاک نے کس کس انداز سے دنیا کو بنا کے یہاں تک پہنچایا۔ جی آگے فرمایا گیا، اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے کہ اے بنی آدم، بے شک ہم نے انزلنا علیکم، تم پر نازل کیا، لباسا لباس، یواری کہ وہ چھپاتا ہے، سوآتکم تمہارے ستر کی چیزیں، وریشا اور لباس باعث سے زینت ہے، ولباس التقوی اور لباس پرہیزگاری کا، ذالک خیر وہ سب سے بہتر ہے، ذالک من آیات اللہ یہ ہے اللہ کی نشانیوں سے، لعلہم یذکرون تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اب یہاں دیکھیے کہ ہمارے لباس کا تذکرہ آیا ہے۔ پہلے آدم علیہ السلام کے لباس اور آپ کے کھانے کا ذکر ہوا، اب یہاں پر آدم علیہ السلام کی اولاد کے لباس کا ذکر ہوا۔ ان دونوں باتوں کو اکٹھا کیوں کیا گیا؟ تاکہ لباس کے احکام لوگوں کو پتہ چلے اور وہ سمجھیں کہ لباس کا رول ان کی زندگی میں کیا ہے اور لباس انسان کو کس لیے دیا گیا ہے۔ دیکھیے مثال کے طور پہ ایک عورت ہے، ایک مرد ہے، اس کے جسم کے جو حصے شرمگاہیں مقرر کیے گئے ہیں، شرم کے حصے ہیں، ان کو ڈھانپا گیا، ان کو ڈھانپنے کا حکم دیا گیا۔ کیا یہ انسان کی اولاد جیسے پیدا ہوتی ہے، جو عمل مرد اور عورت کا ہوتا ہے، کیا وہ جانوروں کے اندر نہیں ہوتا؟ بولیے، ان کی اولاد پیدا نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے۔ کیا ان کے جتنے عمل ہیں جانوروں کے، کیا وہ لوگوں کی نظروں سے چھپا کے اوجھل رکھ کے کیے جاتے ہیں؟ نہیں، ہر جانور، بڑا چھوٹا، پرندہ درندہ، ہر ایک کے اندر اولاد پیدا کرنے کا نر اور مادہ کا عمل موجود ہے اور وہ سب دنیا کے سامنے ہوتا ہے۔ ان کے جسموں کو نہ ڈھانپا گیا، نہ ان کو ڈھانپنے کا لباس کا حکم دیا گیا۔ لباس کا حکم اگرچہ نہیں دیا گیا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے ان کے جسموں کے مطابق ان کے جو شرم کے مقام ہیں
ان کو کسی نہ کسی طرح سے ڈھانپ کے رکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ غور کیجیے ذرا، مجھے بتائیے، رکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ جتنے نر جتنے مادہ ہیں ان سب کے وہ شرم کے مقام ان کے جسموں کے اندر چھپے ہوئے ہیں، ان کو ہر وقت ظاہر نہیں رکھا گیا۔ وہاں پر بھی لوگوں کی شرم و حیا کا ایک نہ ایک طریقہ رکھا گیا، لیکن ان کے لباس کیوں نہیں پہنائے گئے؟ اس لیے کہ ان سب پر جو ایک تقدس، جو ایک احترام اور ایک ادب تھا، وہ صرف انسان کا تھا، اور عقل و شعور ان لباسوں کی دیکھ بھال، ان کی تراش خراش، ان کا بنانا، ان کا سنوارنا وہ گائے بھینس نہیں کر سکتی تھی، نہ وہ کپڑے دھو سکتی تھی، نہ وہ سلائی کر سکتی تھی، لہٰذا ان کو لباس سے عاری رکھا گیا، لیکن ان کی شرم گاہوں کو ڈھانپنے کا اللہ نے ان کے جسموں میں خود انتظام کر دیا۔ اور انسان جس کو ساری مخلوق سے اعلیٰ بنایا تھا، اس کو اعلیٰ رکھنے کے لیے، اس کا شرف قائم رکھنے کے لیے اس کو لباس عطا کیا، ستر بھی ڈھانپے، خوبصورتی اور زینت بھی پیدا ہو۔ دو کام اس لباس کے ہیں۔ اب اگر ایک لمحے کے لیے ہم سوچیں، آج ہم جو لباس سلائی کروا رہے ہیں، وہ لباس یہ دونوں مقصد پورے کر رہے ہیں؟ ہمارے جسم کی زینت، ہمارے عیبوں کو چھپانا اور ہمارے ستر کا کام ہمارے لباس کر رہے ہیں؟ جی، جب آپ 8-10 سال کی بچی کو لباس پہنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں سے شروع کر دیتے ہیں کہ درزی جب سلائی کرے تو یہاں سے بھی کٹ لگا کے گلائی میں ننگا کر دے، یہاں سے بھی ننگا کر دے، پیچھے سے کمر بھی ننگی کر دے، اور نیچے سے کٹ لگا کے آدھی پنڈلی تک ٹراؤزر کو چیر دے، اور اس کی آدھی پنڈلی یا وہاں سے ننگی نظر آتی رہے۔ آپ نے کیوں کپڑا برباد کیا؟ کیوں کپڑا برباد کیا سارا؟ اس کا کیا مقصد تھا؟ اللہ نے تو یہاں دیکھیے کیا واضح طور پہ فرما دیا، آپ کا لباس کس لیے ہے؟ واضح طور پہ بتا دیا کہ آپ کا لباس اس لیے ہے، لباس یواری سوآتکم وریشا، کہ وہ آپ کی شرم گاہیں، شرم کے حصے جسم کے چھپائے اور آپ کو زینت، خوبصورتی بخشے۔ اور لباسوں میں سب سے بہترین لباس کون سا ہے؟ جس کے اندر تقویٰ پایا جائے، یہی تمہارے لیے بہترین ہے۔ لیکن آج ہمارے لباس کیا ہیں؟ ان پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا لباس نماز پڑھنے کے قابل نہیں، ہمارا لباس باہر نکلنے کے قابل نہیں، بلکہ الٹا لباس ایسا ہے کہ وہ غیر محرموں کو بار بار دیکھنے پہ مجبور کرتا ہے۔ اور پھر لباس پہن کر بھی اللہ کے نبی نے ہمیں خوبصورت طریقہ سکھایا کہ جب لباس پہنو، ہر بار پہنو، نیا پہنو تب بھی، دوسرا اتار کے پہنو تب بھی، ہمیشہ اللہ کی تعریف کرو اور کہو الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ لباس پہنایا، میری طاقت اور قوت کے بغیر مجھے یہ عطا کیا۔ جب کوئی بندہ ہر مرتبہ لباس اتارتے پہنتے یہ دعا پڑھتا ہے نا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ شاندار لباس، عمدہ لباس شریعت کے مطابق وہی ہے جو آپ کے جسم کے ناپسندیدہ عیبوں کو بھی چھپا لے اور آپ کے شرم کے مقامات کو بھی چھپا لے، آپ کی عبادت میں تقویٰ اور خشوع و خضوع پیدا کرنے کا باعث ہو۔ جب ایک لباس یہ اتنے تقاضے پورے کرتا ہے تو وہ بہترین لباس ہے، اور اگر کوئی لباس یہ تقاضے پورے نہیں کرتا تو وہ لباس نہیں بلکہ بے حیائی۔ آگے فرمایا گیا کہ اے بنی آدم لا یفتننکم
ہرگز نہ فتنے میں ڈالے تمہیں الشیطان شیطان کما اخرج ابویکم جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو نکالا من الجنتی جنت سے۔ اب یہاں دیکھیے کہ وہاں کیا کیا اس نے، جب اس نے حملہ کیا تو سب سے پہلے کیا نقصان ہوا کہ حضرت آدم اور حوا سے لباس اتروا لیا۔ اب شیطان ہمارے اوپر جو حملے کرتا ہے وہ بھی اسی لیے کرتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہی نکل رہا ہے کہ آج ہماری بہو بیٹیاں ننگی ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ینزع عنہما اس نے اتروا دیا ان دونوں سے لباسہما ان دونوں کا لباس، لیریہما تاکہ انہیں دکھا دے، سوآتہما ان کی شرم کی یعنی ستر کی چیزیں، انہ یراکم اللہ فرما رہا ہے کہ وہ جو شیطان ہے وہ تمہیں دیکھتا ہے، ہوا وہ بھی وقبیلہ اور اس کا قبیلہ بھی، من حیث لا ترونہم وہاں سے تمہیں دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ انا جعلنا الشیاطین بے شک ہم نے شیطانوں کو بنا دیا اولیاء للذین لا یؤمنون ان لوگوں کا دوست جو ایمان نہیں لاتے۔ ایمان والوں کا دوست کبھی شیطان نہیں ہو سکتا، یہ بات یاد رکھیے۔ اور اگر کوئی بندہ شیطان کی دوستی میں یہ سب برے کام کر رہا ہے اور بے راہ روی کا شکار ہو رہا ہے تو پھر اس کا ایمان برائے نام ہے، حقیقت میں وہ ایمان والا نہیں ہے۔ وَإِذَا فَعَلُوا اور جب بھی کریں وہ فاحشۃً کوئی بے حیائی، قالوا وہ کہتے ہیں، کون؟ جو شیطان کے دوست بن جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں وجدنا علیہا آباءنا ہمارے بڑے بھی یہ کچھ ہی کرتے تھے، ہم نے اسی پہ اپنے باپ دادا کو پایا، واللہ امرنا بہا اور اللہ نے بھی ہمیں اسی کا حکم دیا۔ تو اے حبیب آپ ان کو فرما دیجئے ان اللہ لا یامر بالفحشاء کہ اللہ کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ اتقولون علی اللہ کیا تم اللہ پہ ایسی بات کہتے ہو ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ قل امر ربی آپ فرمائیے کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا بالقسط انصاف کا، واقیموا وجوہکم اور اس بات کا کہ سیدھے رکھو اپنے چہرے، عند کل مسجد ہر نماز کے وقت کدھر سیدھے رکھو؟ قبلے کی طرف، یعنی نماز کی پابندی کرو، اس کا یہ مطلب ہے۔ وَدْعُوهُ اور عبادت کرو اس کی، مخلصین اس طرح کہ تم خالص ہو لہ الدین اسی کی عبادت کرنے والے، کما بدأکم جیسا کہ اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا، تعودون تم اسی طرح لوٹائے جاؤ گے یا لوٹو گے۔ تو تمہیں ہر بات کا اللہ کو جا کے حساب دینا ہوگا کہ تم نے کہاں کہاں اس کی نافرمانی کی۔ فریقاً ہدا ایک گروہ کو اللہ نے ہدایت دی، و فریقاً ایک گروہ حقا کہ ثابت ہو گئی علیہم الضلالہ ان پر گمراہی۔ جو اللہ اور اس کے رسول اور قرآن کو مان لیتے ہیں وہ کون ہیں؟ ہدایت والے، اور جو اس کے خلاف ہوتے ہیں وہ کون ہیں؟ گمراہی والے۔ انہم اتخذوا الشیاطین وہ جو گمراہی والے ہوتے ہیں وہ کون ہیں؟ انہوں نے بنایا شیطانوں کو اولیاء والی، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، ویحسبون اور وہ سمجھتے ہیں، انہم مہتدون کہ وہ ہدایت پر ہے۔ اس کی ایک مثال یوں سمجھیے کہ آج اگر کوئی فیشن پرست عورت آپ کو دیکھے کہ آپ نے دوپٹہ اوڑھا ہے، چادر لپیٹی ہے، شرم و حیا والا لباس پہنے، تو بجائے اس کے کہ آپ کو دیکھ کے اسے شرم آئے کہ میں نے کیسا لباس پہن رکھا ہے، میرا تو سارا جسم ننگا ہو رہا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے سرکش لوگ الٹا آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کون سا 50 سال پہلے والے لوگوں کا لباس پہنا ہو، آپ جوانی میں کیوں مائی بنی ہوئی ہیں؟ ایسے لوگ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کا جینا باہر نکلنا دشوار بنا دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کا الٹا حملہ ہے، وہ اپنے آپ کو غلط ماننے کی بجائے آپ کو غلط ثابت کرتا ہے، اور ان لوگوں کی زبانوں سے ایسے الفاظ نکلواتا ہے، اور پھر ہماری بیٹیاں بہویں کیا کرتی ہیں؟ وہ گھر میں لڑائی شروع کر دیتی ہیں
کہ ہم باہر جائیں تو لوگ ہماری باتیں کرتے ہیں، ہم ایونٹ پہ جائیں تو لوگ ہمیں عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، تو شیطان اپنی ساری چال میں کامیاب ہو گیا۔ حالانکہ آپ لوگوں کو اس نظر سے ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ انہیں شرم آئے کہ ہم نے جو لباس پہنا ہے وہ لباس کہلانے کا قابل نہیں ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے، آپ کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ ان کی باتوں میں آ کر اپنے آپ کو کمتر سمجھنے لگ جاتے ہیں اور ان کو برتر، حالانکہ کمتر وہ ہے جو قرآن نہیں مانتا، کمتر وہ ہے جو رسول کی نہیں مانتا، کمتر وہ ہے جو اللہ کے دین کو نہیں مانتا، کمتر وہ ہے جو شیطان کا پیروکار ہے۔ آپ تو برتر اور عظیم لوگ ہیں جو قرآن مان کے لباس پہن لیں۔ تو اپنے اندر برتری پیدا کریں، اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کریں، اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کریں، شریعت کے مطابق لباس پہن کے اپنا روب اس طرح لوگوں کے اندر رکھیں کہ گویا آپ نبی کے زمانے میں جی رہے ہیں۔ میں نے اس سے قبل پہلے اپنے قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کئی مرتبہ سنائی، اور آپ کی اس ہمت کو بڑھانے کے لیے پھر عرض کرتی ہوں کہ یہاں پہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے زمانے میں تعلقات تھے پردہ والی فیملی کے ساتھ۔ مفتی صاحب کبھی بہت کم کسی کے ایونٹ میں، شادی بیاہ میں جاتے، انہوں نے بڑے اصرار کے ساتھ نکاح کے لیے مفتی صاحب کو اپنے کسی شادی میں بلایا، اور کھانے کے لیے جب دعوت دی تو اس وقت نیا نیا رواج تھا، کھڑے ہو کے ٹیبلوں پہ کھانے لگانے کا نیا نیا رواج چلا تھا۔ انہوں نے مفتی صاحب کو بلا تو لیا، لیکن کھانے سارے ٹیبلوں پہ لگے ہوئے تھے، ہر بندہ اسی طرح آتا ہے، وہ جانوروں کی طرح وہ کھرلی کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، ڈالتا ہے اور پیچھے ہو کے کھڑے ہو کے کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اگر دوسرے لفظوں میں دیکھیں گے تو میں نے ٹھیک لفظ استعمال کیا ہے، جانور بھی کھرلیوں پہ کھڑے ہو کے کھاتے ہیں، آج انسان بھی کھرلی پہ کھڑے ہو کے کھاتا ہے۔ آج جب یہ لفظ استعمال کریں گے تو ہمیں تھوڑی شرم آئے گی۔ اب لوگوں نے بھی یہی کیا، بڑے بڑے آ رہے ہیں، افسر آ رہے ہیں، وزیر آ رہے ہیں۔ مفتی صاحب نے 2 منٹ کھڑے ہو کے دیکھا بھی یہاں تو بڑا عجیب سین ہے۔ اب کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ مفتی صاحب کے لیے نیچے چٹائی بچھا دو، کوئی کہہ رہا تھا مفتی صاحب آئیں ادھر نیچے بیٹھ کے کھانا کھا لیتے ہیں۔ مفتی صاحب بھی وہ غیور مصطفیٰ کے دین کے مفتی تھے، وہ لوگوں کا رخ دیکھ کے بدلنے والے مفتی نہیں تھے، اور احساس کمتری کا شکار نہیں تھے۔ مفتی صاحب تو وہ تھے جنہوں نے پاکستان میں آ کے سنیت کا جھنڈا گاڑ دیا تھا۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے وہ جو ٹیبل پڑے تھے نا، ان کے اوپر جو کھانے کے کنٹینر پڑے تھے، ان کو سائڈ پہ کیا، سائڈ پہ کر کے ٹیبل خالی کر کے ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے کہا کہ میں نے جب سنت رسول کو پورا کرنا ہے تو میں سنت رسول نیچے بیٹھ کے پوری کیوں کروں، اور تم خلاف سنت کھڑے ہو کے اوپر سے کھانے لے کے کھاؤ تو میں نیچے بیٹھ کے کھانا کیوں کھاؤں، میں رسول اللہ کی سنت یہاں اوپر بیٹھ کے پوری کروں۔ جس وقت یہ جرت آ جائے نا ہمارے اندر دین پہ چلنے کی، تو یقین کیجئے کہ کوئی بندہ سر اٹھا کے نبی کے دین کی گستاخی نہیں کر سکتا۔ اب وہاں ہر بندہ، حتیٰ کہ میزبان بھی شرمندہ ہو گئے کہ ہم نے اللہ کے دین کے اس سپاہی کو اور اتنے بڑے مفتی کو جب بلایا تھا تو اس کے شایان شان ہم نے انتظام کیوں نہیں کیا۔ آپ جب اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر سمجھنے لگیں گے تو کوئی آپ کو برتری نہیں دے گا۔ یاد رکھیے کہ برتری ہمیشہ اللہ کے حکم کی ہے، برتری ہمیشہ رسول اللہ کی سنت کی ہے، اور وہ کون قائم کرے گا؟ وہ ہم کام کریں گے۔ لوگ ہمیں قائم کر کے نہیں دیں گے، ہم خود قائم کریں گے۔ جب آپ کے اندر یہ جذبہ آ جائے گا تو آپ کو دیکھ کے لوگوں کو خود شرمندگی ہوگی کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم نے مسلمانوں کا طریقہ اختیار کیوں نہیں کیا۔ اور اے بنی آدم، تم زینت اختیار کرو، یعنی لباس پہنو، اچھا لباس، خوبصورت لباس۔ کب؟ عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت۔ پچھلے دنوں میں نے مسلمان ہونے والی خاتون کا واقعہ سنایا تھا، یاد ہے نا؟ تو یہاں اللہ یہی حکم دے رہا ہے کہ نماز کے وقت شاندار لباس پہن کے نماز پڑھو، صاف پاک ستھرا، اور وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا،
اور فضول خرچی یعنی اسراف مت کرو، انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔